السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، آج جمعے کا دن ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس 4 ایڈ ہاک ججز کی سپریم کورٹ تعیناتی کے حوالے سے 3 بجے ہوگا۔ بڑا اہم اجلاس ہے، اور اس اجلاس میں کیونکہ 4 ایڈ ہاک ججز جو ریٹائر ہو چکے ہیں سپریم کورٹ سے، اس پر ہر طرف ایک نئی بیس چھڑ چکی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ مینارٹی میں چلے گئے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو خواتین کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کا فیصلہ آیا، اس فیصلے کے بعد کیونکہ 8-5 کا فیصلہ تھا، تو لوگوں کو یہ ظاہراً لگتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے پاس اب کیونکہ 97 یا 98 دن رہ گئے، 3 ماہ 8 دن رہ گئے ریٹائرمنٹ کے لیے، تو اس سے قبل وہ میجورٹی کھو چکے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بننے کے بعد اب تک انہیں شکست نہیں ہوئی تھی۔ ہر بار وہ بینچ میں میجورٹی کی بنیاد پر فیصلے سناتے تھے، لیکن پہلی بار مینارٹی کی بنیاد پر فیصلے انہوں نے سنایا۔ اور پھر ایک تو یہ خیال ہے، دوسرا خیال یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ریٹائرڈ ججز ہیں اس پر بھی 2 طرح کی سوچ ہے، خاص طور پر وکلاء کے اندر بھی، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی۔ ان دونوں کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ یہ 4 ججز ہیں کون، یہ کہاں کے ہیں اور کب ریٹائر ہوئے، ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ۔ اس کے علاوہ خاص طور پہ ان 4 ججز میں سے 2 ججز نے تو ایگری کیا کہ وہ ایڈ ہاک جج بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن 2 جج وہ کہاں کے ہیں، دونوں جج، ان دونوں ججز نے قاضی فائز عیسیٰ کو یہ سمجھ لیں کہ میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ 2 ججز نے قاضی فائز عیسیٰ کے منہ پر تماچا مارا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو آفر تھی وہ 2 ججز نے ٹھکرا دی ہے۔ یہ دونوں ججز ہیں کون؟ اور پھر ماضی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یہ جو 4 ججز لائے جا رہے ہیں، جن کے نام ایڈ ہاک جج کے لیے چیف جسٹس نے تجویز کیے ہیں، ان 4 ججز کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ماضی میں فیصلوں کے حوالے سے اور فیور دینے کے حوالے سے کیا کیا سپورٹ رہی ہے، وہ تھوڑا سا بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، 4 ججز کے سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ آج 19 جولائی ہے اور جمعہ ہے، 3 بجے یہ اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے سپریم جوڈیشل کمیشن کا، اور اس کمیشن کے 9 ارکان ہوتے ہیں، 9 میں سے اکثر 5-4 کے تناسب سے فیصلے آتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کے اس اہم اجلاس میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور کل سے ایک اور نئی لڑائی بھی شروع ہو چکی ہے۔ 3 ججز جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سینئر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب اختر کے حوالے سے صحافی اسد طور اور اس کے علاوہ حسنات ملک صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں بینچز کی تشکیل اور کیسز کی فکسیشن کے اوپر اختلافات ہو گئے، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی اپیل جو ہے وہ لگانے کے حوالے سے اختلاف ہوا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دی گئی جس پر نظر ثانی اپیل دائر کی ہے مسلم لیگ نون نے، اس کو بینچ پہ سماعت کے لیے مقرر کرنے پر اختلاف ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ خبر ہے۔ دوسری، آج جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں یہ 4 ججز کون کون سے ہیں، سب سے پہلے تو ان 4 کے نام بتا دیتا ہوں، اس کے بعد اجلاس میں کون کون سے لوگ ہوں گے، 9 ارکان کے نام بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین، ایڈ ہاک 4 ججز کے لیے جو نام تجویز کیے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جوڈیشل کمیشن کے لیے، پہلا نام تھا جسٹس ریٹائر مشیر عالم، اس کے علاوہ جسٹس ریٹائر مقبول باقر، اس کے علاوہ جسٹس ریٹائر مظہر عالم میاں کھیل، اور پھر چوتھے نمبر پر جسٹس ریٹائر سردار طارق مسعود ہیں۔ اب یہ جو 4 ججز ہیں یہ کب ریٹائر ہوئے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو میں نے پہلے نام لیا تھا جسٹس ریٹائر مشیر عالم، 17 اگست 2021 کو سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے تھے، جبکہ 2 نمبر پر جسٹس ریٹائر مقبول باقر ہیں، 4 اپریل 2022 کو ریٹائر ہوئے، اور تیسرے نمبر پر جسٹس ریٹائر مظہر عالم میاں کھیل 13 جولائی 2022 کو ریٹائر ہوئے۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر جس جج کا نام دیا گیا ہے ریٹائرڈ جج سردار طارق مسعود، جو 10 مارچ 2024 کو یعنی ابھی کچھ مہینے پہلے وہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ تو یہ 4 ججز کے نام آ چکے ہیں اور بڑے انتہائی اہم نام ہیں، اور ماضی اگر ان 4 ججز کا دیکھا جائے تو یہ چاروں ججز، جسٹس ریٹائر مشیر عالم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ آپ کو یاد ہو تو جب فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ آیا تو اس بینچ کا حصہ تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، جنہوں نے فیصلے میں ایگری کیا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ۔
اس کے علاوہ جسٹس ریٹائر جو مقبول باقر ہیں، جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ریفرنس آیا تو سب سے زیادہ حمایت قاضی فائز عیسیٰ کی کرنے والے جج میں مقبول باقر صاحب تھے۔ اس کے علاوہ جسٹس ریٹائر مظہر عالم میاں کھیل کئی مقدمات میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی فیور کے فیصلے دیتے رہے، اور پھر ابھی ریسنٹلی جو ریٹائر ہوئے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے یعنی بڑی بھائی یعنی دوست مانے جاتے ہیں، بہت قریبی مانے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے فیصلے آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیور جہاں پر تھی وہاں پر ان کے فیصلے آ چکے ہیں۔ یہ 4 ججز ہیں۔ اب ان 4 میں سے 2 نے رضامندی کی ہے، 2 نے انکار کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس اجلاس میں کون کون سے لوگ ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج کا جو اجلاس 3 بجے ہونے جا رہا ہے، اس میں اس اجلاس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیئرمین پاکستان جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کریں گے۔ اس کے علاوہ اس میں جو کمیشن ہے، اس میں سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے، جو اگلے چیف جسٹس بھی ہیں، 3 مہینے بعد چیف جسٹس بننا ہے، جسٹس سید منصور علی شاہ۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر جسٹس منیب اختر، چوتھے نمبر پر جسٹس یحییٰ افریدی، اور 5ویں نمبر پر جسٹس امین الدین خان، اور 6 نمبر پر ہیں جسٹس منظور احمد ملک، ریٹائر جج ہیں یہ، کیونکہ کمیشن میں ایک ریٹائر جج بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ، جو مسلم لیگ نون کے ہیں۔ اس کے علاوہ منصور عثمان ایوان ہیں، اٹارنی جنرل پاکستان، یہ بھی آپ کو پتہ ہے حکومت کی فیور کے ہیں۔ اس کے علاوہ مسٹر اختر حسین ہیں، یہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، یہ پاکستان بار کونسل کے جو ہے ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے۔ تو یہ 9 ممبران ہیں، اور 9 میں سے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ججز کی تعیناتی پر کون سا جج یا کون سا ممبر کس کی فیور میں اور کس کی مخالفت میں فیصلہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آج اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں جن 4 ججز کا میں نے تذکرہ کیا، اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے جو سابق جج ہیں مشیر عالم نے انکار کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ جسٹس ریٹائر مقبول باقر، یہ 2 ججز نے اٹاک جج لگنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ جسٹس مظہر عالم میاں کھیل اور جسٹس سردار طارق مسعود نے ایگری کیا ہے کہ وہ جج بننے کے لیے انہوں نے رضامندی ظاہر کی ہے۔ اب سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مشیر عالم نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کمیشن کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا میں اڈاک ججز کی تعیناتی کے حوالے سے منفی مہم کے پیش نظر اڈاک جج بننے سے معذرت کرتا ہوں، جبکہ سردار طارق مسعود اور مظہر عالم میاں کھیل نے تو رضامندی ظاہر کر دی ہے، مقبول باقر نے بھی انکار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں چند دن قبل سپریم جوڈیشل کمیشن کا منعقد اجلاس ہوا تھا، جس میں 4 ججوں کے سپریم کورٹ میں اڈاک بنیادوں پر تعیناتی کی منظوری دی گئی تھی۔ اڈاک ججوں کی تعیناتی کا فیصلہ زیر التوا کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا، کیونکہ اس وقت زیر التوا مقدمات سپریم کورٹ میں تقریباً 56,000 سے 57,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اڈاک ججز کے لیے نام چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تجویز کیے تھے، اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ آخری 3 سال میں ریٹائر ہونے والے ججز کو اڈاک جج لگایا جائے گا۔ اسی وجہ سے جسٹس ریٹائر مشیر عالم، جسٹس ریٹائر مقبول باقی، جسٹس ریٹائر مظہر عالم میاں کھیل اور جسٹس ریٹائر سردار طارق مسعود کو نامزد کیا گیا۔ یہ 4 ججز پچھلے 3 سالوں میں ریٹائر ہوئے ہیں۔ اب چیف جسٹس نے 4 نام تو دیے، مگر 2 سابق جج جسٹس سردار طارق مسعود اور مظہر عالم میاں کھیل نے اڈاک جج بننے کے لیے رضامندی تو ظاہر کی، مگر جو 2 ججز ہیں جسٹس مشیر عالم اور جسٹس ریٹائر مقبول باقر نے انکار کر دیا ہے۔ اب اس حوالے سے جو نئی پیش رفت آئی ہے، اس میں جسٹس ریٹائر مشیر عالم نے جوڈیشل کمیشن کے نام میں خط میں کہا کہ اللہ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ عزت دی، اڈاک جج نامزدگی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مہم شروع کی گئی، اس لیے شدید مایوسی ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں بطور اڈاک جج کام کرنے سے معذرت چاہتا ہوں۔ جسٹس مشیر عالم نے یہ بھی کہا کہ فلاحی سرگرمیوں میں مصروف ہوں، اب اس لیے وہ جو ہے اڈاک جج بننا نہیں چاہتے۔ پھر جسٹس ریٹائر مقبول باقر نے بھی اڈاک جج کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اڈاک جج کی تعیناتی آئینی ہے، ذاتی وجوہات کی بنیاد پر اڈاک جج بننے سے معذرت کرتا ہوں۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس میاں عالم کھیل کا جو ہے وہ تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ رضامندی ظاہر کر چکے ہیں۔ اب اس معاملے پر سیاسی تنظیمیں، جماعتیں اور وکلاء 2 حصوں میں تقسیم ہیں، جو خاص طور پہ پاکستان بار کونسل خود 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک بار کونسل کے 7 نمائندوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی، جبکہ پاکستان بار کونسل کی جو مین باڈی ہے اس نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی۔ دونوں موقف کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر کراچی بار نے بھی اڈاک ججز کی تعیناتی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، وہ موقع بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت سارے بارز نے مخالفت کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ریٹائر جج کے بجائے
جو ہائی کورٹس کے جج ہیں ان کو لا کر آپ 3 سال کے لیے ایڈہاک جج لگا سکتے ہیں، ریٹائرڈ جج نہیں لگنے چاہیے۔ بہت سارے جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں یا پھر جو وکلا ہیں ان کا یہ موقف ہے۔ اب پاکستان بار کونسل کے ممبران جو شفقت محمود چوہان سابق صدر ہیں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم 7 پاکستان بار کونسل کے ممبران ہیں جنہوں نے ایڈہاک ججز پر پہلے بھی پریس کانفرنس کی۔ عابد شاہد زبیری، شہاب سرکی، طاہر عباس سمیت دیگر دوستوں کا ہمارا ایک ہی موقف ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جسٹس ریٹائر مشیر عالم مقبول باقی صاحب نے ایڈہاک جج کی ذمہ داری لینے سے معذرت کی، جس کو ہم سراہتے ہیں۔ 2015 کے بعد کوئی ایڈہاک جج تعینات نہیں کیے گئے۔ اس سے قبل ایڈہاک ججز جو لگائے گئے وہ کسی مقصد کے لیے بنائے گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جب پیونی جج یعنی سپریم کورٹ کے سینئر جج تھے چیف جسٹس کے بعد، تو ایڈہاک جج کے مخالفت کرتے رہے۔ دیگر دونوں ججز کو بھی اب معذرت کرنی چاہیے۔ 5 دن کے اندر ایسی کیا ایمرجنسی پڑ گئی کہ ایڈہاک جج لگانے پڑے ہیں؟ آپ کو ایڈہاک ججز چاہیے تو ہائی کورٹ سے ایڈہاک پر ججز لیں۔ آج جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ نمبر گیم کی بات نہیں ہونی چاہیے، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، جج کی تعیناتیاں جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر ہو رہی ہیں جو کہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایڈہاک ججز پر جو پاکستان بار کونسل کا معاملہ ہے، انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا، اعلامیہ جاری کیا۔ اب اس اعلامیے میں کہتے ہیں کہ ممبران پاکستان بار کونسل نے ہی بھی عارضی ججز کی درخواست کی تھی۔ چیف جسٹس پاکستان نے گزارش کو مانتے ہوئے ایڈہاک ججز کے لیے کمیشن کا اجلاس بلایا۔ سپریم کورٹ میں سیاسی مقدمات کا باعث سائلین کے کیسز التوا کا شکار ہیں۔ پاکستان بار کونسل نے الگ آئینی عدالت کے قیام کا مطالبہ بھی کر دیا ہے، جبکہ آئینی ترمیم سے الگ آئینی عدالت قائم کی جائے۔ الگ آئینی عدالت آئینی و سیاسی مقدمات کا فیصلہ کرے۔ الگ آئینی عدالت سے سپریم کورٹ کے ججز کے قیمتی وقت بچے گا، یہ پاکستان بار کونسل کا موقف ہے۔ اب سپریم کورٹ کے ایڈہاک ججز کے حوالے سے کراچی بار کونسل نے مخالفت کرتے ہوئے ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ کراچی بار کے جنرل سیکرٹری اختیار علی چنا نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ریٹائرڈ جج کی ایڈہاک مقرری کی مذمت کرتے ہیں۔ ریٹائرڈ ججز کی ایڈہاک بنیادوں پر تقرری قومی عدلیہ کی پالیسی کے خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے الجہاد ٹرسٹ کیس میں دی گئی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ آئین کا آرٹیکل 179 ریٹائر ہونے کی عمر 65 سال بتاتا ہے۔ ایڈہاک ججز میں جسٹس مقبول باقی، جسٹس طارق مسعود، جسٹس میاں عالم کھیل شامل ہیں۔ جنرل سیکرٹری کراچی بار اختیار علی چنا نے کہا کہ یہ تقریریاں بڑے پیمانے پر عدلیہ اور معاشرے کے تانے بانے کو متاثر کریں گی۔ چیف جسٹس نے ریٹائرمنٹ سے 2 ماہ قبل سپریم کورٹ میں ایڈہاک تقریروں کے لیے اسمبلی بھیجی ہے۔ ہائی کورٹ سے تمام سینئر ججوں کو سپریم کورٹ میں تعینات ہونا چاہیے، یہ کراچی بار کونسل کا موقف ہے۔ دیگر بار کونسل بھی اس پر مخالفت کر رہی ہیں۔ اور سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے تو حکمران اتحاد مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ ایڈہاک ججز کی تعیناتی کی حمایتی نظر آتی ہے، لیکن اپوزیشن جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف سمیت جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس ایڈہاک ججز کی تعیناتی پر مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور ان کا بھی یہی کراچی بار جیسا موقف ہے کہ اگر آپ نے لگانے ہی ہیں تو پھر ہائی کورٹ کے ججز ایڈہاک ججز لگائیں، آپ ریٹائرڈ ججز نہیں لگائیں، یہ سیاسی جماعتوں کا موقف ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ آج یہ اہم اجلاس 3 بجے ہونے جا رہا ہے۔ جب اجلاس ہوگا، اجلاس کی جو بھی خبر ہوگی وہ بھی آپ ناظرین تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔